اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ معزز مومنین کرام، حاضرین محفل، آج جس موضوع ہے اس کے جس حصے پر بات کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا، میری ذمہ داری لگائی تھی، اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں چھوڑ کر اور ایک تجزیہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ صف کی آیت پڑھی، سورہ صف قرآن 61 سورہ آیت نمبر 8 ہے، اور جو میں آگے گزارشات پیش کروں گا اور آج کا جو موضوع ہے یہ آیت اس کو محیط ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر ہی رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنے ہی برا کیوں نہ لگے۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ کے نور کو جو بھی بجھانے کی کوشش کرے، چاہے کلمہ ہو، چاہے بے کلمہ ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے ملا ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائیں، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے پھیلا کر ہی رہے گا چہاردان عالم میں۔ آج معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کون سا نور ہے جسے لوگ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ پھیلانا چاہتا ہے؟ مسکرا کے کہا ہم 14 کی ولایت ہی تو ہے، ہم 14 کی ولایت ہے، ہم 14 کی محبت ہے۔ دنیا اسے بجھانا چاہتی ہے، اللہ پھیلانا چاہتا ہے۔ ساری کائنات میں دیکھ لو، پوری دنیا میں دیکھیں، کسی دنیا کے گوشے میں چلے جائیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جہاں آپ کو سادات نہیں ملیں گے، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہوگا جہاں آپ کو محبت اہل بیت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ دنیا نے بجھانا چاہا، اللہ نے پھیلا دیا۔ اور اس کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو سندھ میں دیکھیں، سندھ محبت کرنے والوں کی سرزمین، سندھ کھلے ذہن لوگوں کی سرزمین، سندھ میزبانوں کی سرزمین۔ اس سرزمین پر شہباز قلندر کے دھمال کی دھمک سے لے کر شاہ لطیف کے تنبورے کی چھنک تک ہر جگہ محبت اہل بیت کی ترانیم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو سندھی حضرات ہے، یہ جو سندھ میں جو ہے وہ سلام سے پہلے یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سندھیوں نے جو ہے، سندھ کے رہنے والوں نے سادات پر ظلم ہوتے دیکھا، سندھ کے رہنے والوں نے سادات کا خون بہتے دیکھا، سندھ کے رہنے والوں نے مظالم دیکھے۔ پھر یہاں کے رہنے والوں نے رسول کی ایک حدیث بھی سنی ہے کہ رسول نے کہا اے فاطمہ جس سے آپ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے آپ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ پھر یہاں کے رہنے والے یہ شرعی مسئلہ بھی جانتے ہیں کہ سلام کا تعلق ہمیشہ صاحب ایمان سے ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوگا تو سلام بھی ہوگا، جواب سلام بھی ہوگا۔ سندھ کے رہنے والے سلام سے پہلے یعنی مدد کہہ کر چہرے کا تاثر دیکھتے ہیں کہ یہ سلام کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ سرزمین 3500 سال قبل مسیح سے پرانی کی تاریخ ہے، جس وقت میسوپوٹیمیا جو کریڈل آف سویلائزیشن کہلاتی ہے، جس وقت وہ عروج پر تھی، اس وقت سندھ کی سویلائزیشن اپنی جوبن پر تھی۔
دنیا کا بہترین اریگیشن انجینئرنگ یہاں تھی، بہترین سول انجینئرنگ یہاں تھی، بہترین ہینڈی کرافٹ یہاں تھا۔ یہ جو رسول کی کالی کملی کی نعتیں آپ سنتے ہیں نا، یہ جو کالی کملی تھی حقیقت میں سندھ کی کالی اجرک تھی، اور جسے برد یمنی کی چادر کہتے ہیں، وہ یہاں سے جاتی تھی۔ یمن کیونکہ اس وقت جو ہے بزنس ہب تھا، ایک طرح کا فری پورٹ سمجھ لیں، وہاں جمع ہوتا تھا مال اور پھر آگے جاتا تھا۔ اتنی قیمتی تھی کہ اسے ہر شخص خرید بھی نہیں سکتا تھا، وہ یہاں کی سرزمین تھی۔ اور پھر اللہ نے اس سرزمین کو عنایتیں دی۔ جب اللہ نے دنیا خلق کی تو جنت کے پانی سے 4 دریا جاری کیے، اس میں سے ایک دریا دریائے سندھ تھا۔ گویا اللہ نے جنت کا ایک تحفہ اس زمین کو دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نماز کے بعد، نماز صبح کے بعد سندھ کی طرف دیکھ کر گہری گہری سانسیں لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا سرکار یہ کیا اس میں حکمت ہے کہ آپ سندھ کی طرف دیکھ کر گہری سانسیں لیتے ہیں؟ تو سرکار نے مسکرا کے کہا یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور کیوں نہ آئے کہ جنت کے سرداروں کی اولادوں کو یہاں آباد ہونا تھا۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ اگر علم کو سورج مان لیا جائے کہ یہ سورج طلوع کہاں سے ہوتا ہے؟ مولا نے کہا وہ علی جو باب مدینۃ العلم ہے، جو صاحب منبر سلونی ہے، جو ایک باب سے 1000 باب کھولتے ہیں، وہ علی فرماتے ہیں کہ علم اگر سورج ہے تو طلوع سندھ سے ہوتا ہے۔ یہ جو بغداد ہے، یہ تو سرکاری تاریخ میں، ہماری ایک سرکاری تاریخ ہوتی ہے، ایک سرکاری مولوی ہوتا ہے، دونوں کا کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چاند کبھی بھی صحیح نہیں دکھاتے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں لکھا بغداد، بے شک بغداد کی تاریخ، لیکن بغداد سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ٹھٹا تھا۔ جہانگیر نے 30 یونیورسٹیاں جہانگیر نے لکھی، اور کہتے ہیں 500 یونیورسٹیاں تھیں۔ اتنی یونیورسٹی تو آپ کے پاکستان میں بھی نہیں، دنیا کا علم پڑھایا جاتا تھا۔ اور پھر یہاں کے لوگوں کا آل محمد سے ایک تعلق تھا، رسول کے دور سے ایک تعلق تھا آل محمد۔ یہ جو علم ہے نا، علم اس کی بھی ایک تاریخ ہے، علم کی بھی ایک تاریخ ہے۔ شنزب بن حریب یہ گیا تھا مولا سے ملنے، مولا نے اس کو حکومت کا جو ہے پروانہ بھی دیا اور ساتھ میں اس کو علم دیا۔ اس نے علم اپنے تخت پر نصب کیا اور اس کے سائے میں بیٹھ کر حکومت کرتا تھا۔ اس کے سائے میں، جس علی کے دیے ہوئے علم کے سائے میں بندے کو تاج ولی مل جاتی ہے، اللہ جانے علی کتنا بڑا تاجدار ہوگا۔ اس سرزمین کا تعلق تھا۔ پھر اس سرزمین نے آل محمد کی پناہ گاہ بن، جب وہاں خون کے دریا بہائے جا رہے تھے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں، یہ جو تھا منصور، بچوں کے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ٹکٹ جمع کرنا یا سکے جمع کرنا، اس کی عادت تھی سادات کے سر جمع کرنا۔ ایک کمرہ تھا تو اس کی چابی یہ کسی کو نہیں دیتا تھا، اس کے بعد جب یہ مرا اس کمرے کو کھولا تو حسنی سادات کے سر جو لگے ہوئے تھے اور ان کی ناکوں اور دانتوں کے اندر لیبل لگے لٹکائے ہوئے تھے، یہ کس کے؟ خون کا دریا بہایا گیا، مارکہ فخر جو آل محمد کہتے ہیں ہمارے لیے کربلا ثانی ہے، وہ کیوں ہوا؟ آل محمد کے ذہین ترین جوانوں کو بہترین کہتے ہیں نا، اس مارکے میں مار دیا گیا۔ یہ لوگ جنگلوں میں نکل گئے، اپنی شناخت چھپا لی۔ حد یہ ہے کہ گھروں کے اندر تک خواتین ان کی سازشوں سے محفوظ نہیں تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں جس نے کھل کر واقعہ کربلا کی تشہیر کی وہ حضرت عباس کی والدہ، حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ بی بی ام البنین تھی۔ اب حکومت انہیں کیسے روکے تو انہیں زہر دیا گیا، گھر کی خواتین تک ان سے محفوظ نہیں تھی۔ اس وقت آل محمد نے کہا کہ اب یہاں سے نکلو۔ تو کون سی سرزمین تھی جس نے دونوں ہاتھ کھول کر انہیں اپنے سے کرایا؟ وہ یہ سندھ کی سرزمین تھی۔ یہ سندھ کی سرزمین تھی جہاں آل محمد کے چاہنے والے، اور کیسے یعنی ہندو تھے اس وقت، مسلمان نہیں تھے، مومنین بھی نہیں تھے اس وقت، ہندو تھے، مگر ان کا کردار سیدوں کا ایسا دیکھا کہ انہوں نے اپنی حکومتیں تباہ کر لی مگر سادات کو واپس نہیں دیا۔ اسلام سندھ میں سادات کے ذریعے پھیلا ہے، محمد بن قاسم کے ذریعے نہیں پھیلا۔ کبھی
اسلام نہیں پھیلتا ہے گا. اسلام پھیلا ہے سادات کے ذریعے. یہ قصے بنائے گئے کہ وہاں پہ جہاز اغوا کر لیا اور چند مسلمان عورتیں بھی تھیں, انہوں نے وہی سے آواز لگائی, یا حجاج ادرکنی, حجاج تم سوتے میں جاگا, غیرت جاگی. یعنی آواز کراچی سے لگائی, پہنچی وہاں پر کوفے میں, وہ جاگا, اس نے کہا کہ میں نے بچانا ہے. وہ حجاج 1,20,000 انسانوں کا قاتل, جس کی قید کے اندر 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں, جن میں 16,000 وہ عورتیں تھیں جو مکمل طور پر برہنہ تھیں, یعنی اتنے عرصے سے تھی کہ کپڑے ان کے جسم سے اتر چکے تھے. جسے اپنی قید میں قید کلمہ کو خواتین کی عزت کا خیال نہیں تھا, وہ اتنی دور جائے گا. یہاں محمد بن قاسم آیا تھا سادات کو تلاش کر, اس نے یہاں سادات, اس وقت یہ لوگ آئے, بہت سارے لوگ آئے. اب بہتوں کی شناخت نہیں ہے, اب آپ کہیں گے شناخت کوئی نہیں, کیونکہ اپنی شناخت چھپا کر آئے تھے, شناخت یہ چھپا کر آئے تھے. بی بی مریم کے سلسلے میں دو باتیں کروں گا. بی بی اتنا طے ہے کہ اگم کوٹ میں ایک قبر ہے, ایک بی بی کی, اس کا نام ہے یا اس بی بی کی عرفیت ہے ماں, یہ بات طے ہے. کیونکہ وہاں لوگ مدینے والی بی بی کہتے ہیں, اسے یہ بھی طے ہے کہ یہ بی بی مدینے سے آئی. پھر اس بی بی کے معجزات اتنے جو مسلسل ظاہر ہوئے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ آل محمد کے گھر سے ہے. لیکن یہ بی بی کیا امام موسیٰ کاظم کی سب سے چھوٹی ہی دختر تھیں؟ اس کے بارے میں تاریخ میں لکھی ہوئی شہادت ہمیں بالکل نہیں ملتی. سیدھی سی بات, جب شہادتیں لکھی ہوئی نہیں ملتی تو پھر شہرت کی طرف جاتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, وہاں جو نسل در نسل روایتیں چلتی ہیں. اس کام کو عبدالستار در صاحب نے کیا. وہاں شہرت یہ ہے کہ یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی تھی. یہ سب کے لیے ماننا ہے, کوئی نہیں مانتا تو یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, مگر یہ تو طے ہے کہ یہ کوئی مقدس بی بی ہے, مقدس بی بی ہے. اب وہاں پہ گواہیاں ہیں بہت سے لوگوں کی نسل در نسل کہ امام موسیٰ کاظم کی یہ بیٹی ہے. میں ایک بات کہوں, ہمارے یہاں جب کوئی مرتا ہے نا تو اس کے کفن پر 40 مومنین گواہی دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے. روایت میں جب وہ قبر میں جاتا ہے تو دو فرشتے جو اس کا نام اعمال کھولتے ہیں تو اللہ کہتا ہے بند کرو. کہتے اللہ بتائیں تو اس نے کیا کیا کیا. اللہ کہتا ہے کہ اس کے کفن پر 40 مومنین نے گواہی دی ہے, میں ان کی گواہی مانوں یا تمہارے لکھے ہوئے کو مانوں؟ وہ اللہ کے جو 40 مومنین کی گواہی کے آگے فرشتوں کے لکھے ہوئے کو تسلیم نہیں کرتا تو عبدالستار در صاحب نے تو 40 سے زیادہ گواہیاں جمع کر دی ہیں. تو ماننا ہے تو مانیں. بس آخری بات کہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مزارات ہیں نا, یہ ڈیفینس لائن ہے, پہلی ڈیفینس لائن ہے طالبانائزیشن کے خلاف, مذہبی جنونیت کے خلاف, انتہا پسندی کے خلاف, نفرت کے خلاف. یہ پہلی ڈیفینس لائن ہے. اگر یہ مزارات آباد ہیں تو آپ چادر تان کر سکون سے سوئیں کہ دشمن ابھی ہماری پہلی ڈیفینس لائن نہیں توڑ سکا تو پاکستان کی سلامتی تک کیا آئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.